بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد پاک ویوز ٹی وی محمد منشا السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام کا عنوان ہے کرونا کی وبا اور جیب کترے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی جنگ و جدل کا سماں ہو یا جس طرح یہ وبا ہے اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، تو کچھ لوگ تو براہ راست اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے نقصان اٹھاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں لوگ، جائیدادیں تباہ، کاروبار، گھر بار، یہ وہ. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس مصیبت کی گھڑی میں انسانوں کی یہ جو ایک خوفناک حالت ہے اس پر ترس نہیں کھاتے، اس پر ان کا دل نرم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی بہیمانہ جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے. وہ لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں. یعنی اگر بالفرض کو انہیں فوت شدہ لوگ مل جائیں، جیسے کوئی ٹرین کا حادثہ ہو، کوئی زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ ان کی جیبیں ٹٹولتے ہیں کہ کچھ پیسے مل جائیں، کچھ چیز کوئی کی مل جائے. ان کے زیورات اتارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اعضاء تک کاٹ لیتے ہیں جن پر کوئی زیورات پہنے ہوں، یا ایون یعنی آج کل تو ظاہر اعضاء بکتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس ٹائپ کی صورتحال سے بچائے. لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے وہ اوجڑی کا واقعہ ہوا تھا، اوجڑی کیمپ کا، اس وقت افراتفری مچی اور کئی خواتین اور بچے جو تھے وہ اغوا کر لیے گئے. اسی طرح سیلاب آتے ہیں، یہ گاؤں میں بھینسیں، بکریاں، مختلف جانور جو ہیں ظاہر ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا وہ کھل جاتے ہیں ویسے ہی. تو کئی لوگ ہیں جن کے وہ ہوتے نہیں ہیں، تو وہ ڈاؤن سٹریم جا کے ان کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کئی جو جانور ہیں ان کو ہتھیا لیا جاتا ہے. ہوتے ان کے نہیں ہیں، بیچ دیتے ہیں بعد. مطلب یہ ہے کہ جو بد کردار لوگ ہیں، جو شکاوت قلبی کا شکار ہیں، جن کی فطرت اصل میں انسانی لیول سے وہ اسفل سافلین کی طرح ہے، بہت گھٹیا ٹائپ لوگ ہیں، وہ مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کے کام نہیں آتے، ان پر ترس نہیں کھاتے، بلکہ اپنی بد کرداری کو اور بدرجہ اتم ایک کامل طریقے سے پورا کرتے ہیں اور مصیبت سے فائدہ ناجائز اٹھاتے ہیں، جیسے جیب کترے بھی. تو موجودہ جو وبا ہے کرونا، اس سے ایک طرف تو پورا عالم انسانیت پریشان ہے، لیکن دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے اپنی جو الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں. وہ کسی کی جیب ایز سچ نہیں کترتے، وہ میٹیریل چیزیں نہیں چراتے بھی ہوں، لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ایک انتہائی قیمتی متاع جو ان سب چیزوں سے اوپر ہے، کم از کم اہل ایمان کے لیے، وہ ہے کہ ان کی متاع ایمان چرا لیتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ حالات کو اس طرح سمپلیفائی کر کے، اوور سمپلیفائی کر کے جگتیں گھڑی جائیں، سارکاسٹک ریمارکس بنائے جائیں، ایسے الفاظ تراشے جائیں، ایسی فریزز بنائی جائیں کہ لوگوں کے ایمان پر حملہ ہو، اور وہ اس کو پھر پھیلاتے ہیں. آج کل ظاہر سوشل میڈیا ہے، تو اس سے بہت سارے سادہ لوگ، ظاہر غالب اکثریت بڑی پختہ ایمان رکھتی ہے، اس قسم کے بہیمانہ کرداروں کا ان پر اثر تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے معاون بنتے ہیں جو اپنی ایک سستی کی وجہ سے کہہ لیں، یا ہر بندہ ظاہر تجزیاتی نہیں ہوتا، وہ گویا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جو بھی جیسے کنٹینٹ آیا ہے آگے بھیج دیتے ہیں، اور کچھ تو باقاعدہ ساتھ لکھتے ہیں ایز ریسیوڈ فارورڈڈ. بھائی ایز ریسیوڈ فارورڈڈ کیا ہے؟ جب بھی تم فارورڈ کرو گے تو وہ ایز ریسیوڈ ہو، فارورڈڈ ہو، تو دونوں صورتوں میں تم ذمہ دار ہو. اس لیے ذمہ دارانہ انداز سے اس کنٹینٹ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر آگے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یا اس کی بالکل سامنے جھوٹ نظر آ رہا ہے. تو بہرحال کچھ لوگ اپنے سست روی کی وجہ سے، اپنے ایک بھیڑ چال کی وجہ سے آگے بھیجتے ہیں، اور کچھ لوگ بائی ڈیزائن ایسا کرتے ہیں. تو اس موجودہ کرونا کی وبا میں ایک شخص ہے جو جیلم سے ہے، اور ہماری بدقسمتی سے وہ وفاقی وزیر بھی ہے. وہ
یعنی اس کے کردار سے، اس کی بدزبانی سے یہ صاف ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اسے تاثیر ثانی بننے کا بڑا شوق ہے. یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آ جائے تو وہ شہر کی طرف رخ کر لیتا ہے، یا سانپ کی موت آ جائے تو کسی چوراہے پر، کسی سڑک پر نکل آتا ہے تاکہ مسئلہ جائے. اسی طرح اس شخص کو جو جیلم سے وفاقی وزیر ہے، یہ آج کل، یعنی ویسے تو ان جنرل وہ پہلے دن سے ہی ایسا ہے، لیکن آج کل اس کا وہ جذبہ جو ہے جس وجہ سے وہ تاثیر ثانی میں کہتا ہوں کہ بننے کا خواہش مند ہے، وہ اس میں گویا اچھل رہا ہے، وہ چھلک رہا ہے اس سے. تو وہ علماء کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، بالعموم اہل ایمان پر پھبتیاں کستا ہے، وہ تمسخر اڑاتا ہے دیندار لوگوں کا اور بڑی حد تک دین کا. تو اس کا یہ فرمانا ہے کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ مذہبی لوگوں کی، یعنی اہل دین کی وجہ سے پھیلی ہے. حالانکہ جو وہ کہتے ہیں نا ان ایڈیلائز دیٹ ویئرز اے کراؤن، کہ جس کے سر پر تاج ہوتا ہے ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے. حکومت جو ہے وہ دیندار لوگوں کی نہیں ہے، وہ دین سے بیزار لوگوں کی ہے، اسی طرح کے لوگوں کی یعنی اس وبا سے نپٹنے کا کوئی کام نہیں کرتا، نہ اپنی حکومت کو اس طرف مائل کرتا ہے، بلکہ اپنے جو حکومت پر کرٹیسزم ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے اور دیندار لوگوں کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے. علماء نے تو ویسے اسے جواب دیے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ کچھ ہم بھی کہہ لیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کیوں پھیلا ہے. اس کی سنگل موسٹ امپورٹنٹ وجہ صرف حکومتی نااہلی ہے. تفتان کا بارڈر گویا اس کے لیے ایک ویلکم گیٹ ثابت ہوا ہے، فلڈ گیٹ تھا جس کو کھولا گیا ہے تاکہ وہ جو طوفان ہے وہ اندر آ جائے. زائرین آئے، یہ بات ویری ویل نون تھی کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت نے ان کو ہینڈل نہیں کیا. یہ زائرین کا قصور نہیں ہے، یہ حکومت کا قصور ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی ہینڈل کرنا. یہ اسی طرح کی حرکت ہے جس طرح ایک وزیر نے ریلوے کے حادثے کو کہا کہ یہ فلاں لوگ جو تھے وہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی ریلوے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اسی طرح کی یہ حرکت ہے. اور اتفاقاً بات وہ جو مذہبی گروہ جس پر زیادہ پھبتیاں کستے ہیں وہ دونوں میں کامن ہے. تو بہرحال زائرین کا یہ قصور نہیں تھا، یہ قصور حکومت کا تھا. انہیں چاہیے تھا کہ پروفیشنل ایڈوائس کے مطابق ان کو روکا جاتا، ان کو اس طرح ہینڈل کیا جاتا، ٹیسٹ کیے جاتے، جو پازیٹیو آتے یا جن میں شائبہ تھا ان کو کوارنٹین کیا جاتا، اور پھر جو بھی مقررہ مدت ہے اس تک رکھا جاتا. اور کوارنٹین بھی کسی انسانی انداز سے رکھا جاتا، نہ کہ بالکل جانوروں کی طرح ان کو کسی ایک جگہ جو ہے ایک بیرک میں جس طرح مال مویشی رکھے جاتے ہیں اس طرح رکھا جاتا. تو جو صحت مند تھے ان کو ریلیز کرتے جاتے. لیکن یہ کام نہیں کیا گیا، اس لیے کہ کام کرنا مشکل ہے اور اس طرح کی پھبتیاں کسنا، تضحیک کرنا، تمسخر اڑانا آسان ہے. جس طرح کی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک صرف اٹھک بیٹھک کر رہی ہے، کوئی کنکریٹ کام نہیں ہے جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. تو بہرحال وہ شخص جو ہے اس طرح، یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی اور لیسر لیول پر بھی اور ہائر لیول پر بھی بہت سارے کردار ہیں. ان سے یعنی ہم دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اویئر رہیں، اپنے دل اور جو جسمانی آنکھ ہیں ان کو کھلا رکھیں، ذہن کو کھلا رکھیں کہ یہ کنٹینٹ جو آ رہا ہے یہ فارورڈ کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. کیا محض ہمیں کچھ ثواب ملتا؟ اور پھر اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی یعنی چیز آپ آگے بھیجتے ہیں تو یہ گویا گناہ جاریہ ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو اتنی جیومیٹریکلی پھیلے گی کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہاں جی، ہمیں اس قسم کے شر سے محفوظ رکھے. تو ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے متاع ایمان اور ساگہائے اقتدار، وہ پیش کرتا ہوں. ساگہائے اقتدار دیوانہ ہونے لگے ہیں، ساگہائے اقتدار دیوانہ ہونے لگے ہیں، اہل دین ہی بس نشانہ ہونے لگے ہیں. سگہائے اقتدار دیوانہ ہونے لگے ہیں، اہل دین ہی بس نشانہ ہونے لگے ہیں. جن کی پہچان ہی خیرات پہ گزر ہے،
جن کی پہچان ہی خیرات پہ گزر ہے وہم ان کو اب شہانہ ہونے لگے ہیں، جن کی پہچان ہی خیرات پہ گزر ہے وہم ان کو اب شہانہ ہونے لگے ہیں۔ وہ جو ویسے رذیل تو پیدائشی ہیں، وہ جو ویسے رذیل تو پیدائشی ہیں اب بڑھ کے مجرمانہ ہونے لگے ہیں، وہ جو ویسے رذیل تو پیدائشی ہیں اب بڑھ کے مجرمانہ ہونے لگے ہیں۔ مصیبت کی گھڑی کو موقع جان کر، مصیبت کی گھڑی کو موقع جان کر کھل کر منافق حریفانہ ہونے لگے ہیں، مصیبت کی گھڑی کو موقع جان کر کھل کر منافق حریفانہ ہونے لگے ہیں۔ شوق زندیقیت بعض کو ستانے لگا ہے، شوق زندیقیت بعض کو ستانے لگا ہے، مظاہر شکاوت بے باکانہ ہونے لگے ہیں۔ شوق زندیقیت بعض کو ستانے لگا ہے، مظاہر شکاوت بے باکانہ ہونے لگے ہیں۔ اس دور ابتلا میں دین نشانے پہ ہے، اس دور ابتلا میں دین نشانے پہ ہے، حملے ایمان پہ روزانہ ہونے لگے ہیں۔ اس دور ابتلا میں دین نشانے پہ ہے، حملے ایمان پہ روزانہ ہونے لگے ہیں، سگھائے اقتدار دیوانہ ہونے لگے ہیں، اہل دین ہی بس نشانہ ہونے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔